لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا آج رسول دنیا دار کہتے ہیں کہ یہ نعرہ چھاپڑی لگانے والوں کا ہے، یہ نعرہ ریڑھی لگانے والوں کا ہے، یہ نعرہ ٹرک ڈرائیوروں کا ہے۔ تو آج انہیں پتا چل گیا ہے کہ چھاپڑی لگانے والوں نے، ان ریڑھی لگانے والوں نے اور رکشہ چلانے والوں نے جب اپنی آواز قبلہ بابا جی کی آواز کے ساتھ ملا کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے تو پھر پاکستان نہیں بلکہ یورپ کے ایوانوں میں بھی غازی تنویر نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ والا، یہ نعرہ اڈیالہ کی جیل میں غازی ممتاز قادری نے تختہ دار پر کھڑے ہو کر لگایا، اور اللہ کی عزت کی قسم یہ نعرہ آج شام کے بازاروں میں لگا ہے، یہ نعرہ آج یمن کے بازاروں میں لگا ہے، یہ نعرہ آج پاکستان کی عدلیہ کی کرسیوں پر بیٹھے ججوں نے لگایا ہے، یہ نعرہ آج پاکستان کے ٹی وی اینکروں نے لگایا ہے، پاکستان کے کالم نگاروں نے لگایا ہے، اور آج آپ بھی بابا جی کی آواز کے ساتھ جب آواز ملاؤ اور ہاتھ اٹھا کر بول لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور یہ مت سوچنا میں اپنے مخالفین سے کہہ رہا ہوں، یہ مت سوچنا کہ میرے بابا جی معذور ہیں، میرے بابا جی معذور نہیں ہیں، میرے بابا جی مجبور نہیں ہیں، اور یہ کسی دنیا دار کے مزدور نہیں ہیں۔ میرے بابا جی اگر نوکر ہیں تو حسنین کے نانا کے نوکر ہیں، میرے بابا جی اگر نوکر ہیں صحابہ کے نوکر ہیں، میرے بابا جی اگر نوکر ہیں تو میرے مصطفیٰ کی آل کے نوکر ہیں، اور آج آپ بھی مصطفیٰ کے نوکر بن کر میرے بابا جی کی آواز کے ساتھ آواز ملاؤ اور بول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ جیتے رہو سلامت رہو۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں کہ دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور میں آپ کے سامنے اپنی محفل کی رونق، اپنے مقصود، اپنے مطلوب قبلہ امیر المجاہدین اور امیر و سربراہ تحریک لبیک یا رسول اللہ حضرت علامہ مولانا پیر خادم حسین دہلوی صاحب سے ملتمس ہوں، آپ اپنے منہ سے جرتے ہوئے پھولوں کو ہماری سماعتوں کے حوالے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ نور کی خیرات لینے لوگ تو اس پر جھگڑ پڑے نا کہ بھئی حضور نور ہیں یا نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں نبی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، جب گھوڑا چلا اس کے پاؤں سے جو گرد و غبار اڑا تو سورج اور چاند دوڑ پڑے وہ گرد و غبار لینے کے لیے. کہا بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو گرد و غبار ہے نا جب ہم اپنے منہ پر ملیں گے نا تو ہماری نورانیت کے اندر اور اضافہ ہو جائے. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری واہ واہ. اور دن رات آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں، میں بھی آ گیا. دن رات ہم حضور کے لیے کیوں کام کرتے ہیں اور کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی. 12,000 شیل کا دھواں کھانے کے باوجود بھی میرا گلا نہیں بیٹھا. اور وہ آدھے گھنٹے کے بعد باقی 3.5 گھنٹے وہ دھواں میرے اندر ہی جاتا رہا. آدھا گھنٹہ تو میں نے وہ لگائے رکھا، پھر میں نے اتار دیا.
اس کے باوجود میرا گلا نہیں بیٹھا اور نہ میرے پھیپھڑے ختم ہوئے، نہ میں بے ہوش ہوا، حالانکہ 2-3 شیلی آدمی کے بے ہوش ہونے کے لیے کافی ہوتے، لیکن میں نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ۔ قیامت والے دن باپ بھی دوڑ پڑے گا، ماں بھی بچوں کو دوڑ پڑے گی، بھائی بھائی کو دیکھ کر دوڑ پڑے گا، یار یار نو ویکھ کے نس پینا تو منظر کی ہونا ہے۔ میرے آقا نے پھر یہ ہوتے خود اپنی شان بیان فرمائی، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں۔ فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیادت میری ہوگی۔ فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوگی اس دن میں رب سے بات کروں گا، اور فرمایا جس دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا اس دن میں ان کا شفیع بن کر سامنے آؤں گا، اور جس دن ساری دنیا مایوس ہو جائے گی کہ آج اللہ صفت انتقام سے جلوہ گر ہے، آج کسی کی بچ نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں لوگوں کو کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو، میں جو موجود ہوں۔ اس لیے یہ بھی سالانہ لاکھوں روپے لگا کر جو ہے وہ اپنا میلاد مناتے ہیں۔ میں بھی ویل چیئر پر لگا پھرتا ہوں، اور کبھی بھی ذہن میں نہیں آیا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں 2-4 دن ورزش کراؤں اور اپنا ٹانگے جو ہے وہ ان کی دوائی شوائی لوں تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں، تو کبھی ذہن میں بھی خیال نہیں آیا۔ میں نے کہا بڑی بڑی دنیا بغیر بیماریاں تو مر گئی، تے بڑے بڑے بیمار کئی عرصہ زندہ رہے، موتاں بھی نہ آئیاں، تو اے تے پھر جس دن آنی اس دن آئی جانی، صحت مند کی ہویا تے بیمار کی ہویا، لیکن حضور کے سامنے جا کر یہ شرمندگی تو نہ ہونا۔ تو میرے آقا و مولا فرمائے ہوئے لوگوں نے تو مجھے یہاں پتھر مارے دین کے لیے، تو میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا؟ اس واسطے میں دن رات میں رات پوری بیٹھا رہتا ہوں۔ اب جی کہاں جی میاں والی سے لوگ آ گئے، بکر سے آ گئے، اب کراچی سے آ گئے، وہ وقت ملنے آ گیا، تو بعض دفعہ میں مغرب کی روٹی صبح کے اذان کے وقت کھاتا ہوں، ان کو میں کھلا دیتا ہوں، بندے کہتے ہیں روٹی کھلاؤ، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں کہا میں نے روٹی کھانی ہے اٹھ جاؤ۔ تو میں بیٹھا رہتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے دین مصطفیٰ کو کوئی کام ہو سکتا ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا دین تخت پر آئے، تو کروڑوں اربوں مولوی خادم اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا کی سواری چلی۔ یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ابھی تک میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ پتنی نعرہ لگانا جائز بھی ہے کہ نہیں، اور ابھی تک آپ کے ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے، آپ کی زبانیں بھی نہیں کھل رہی، تو پھر کس لیے کھلے گی؟ یہ کس لیے رکھی ہوئی ہیں آپ نے؟ یہ ہاتھ کس لیے رکھے ہوئے؟ وہ ابو ظبی میں یا دبئی میں ایک پٹھان ہے نا، وہ ایسے ایسے لبیک کہتا رہتا ہے، ایسے ایسے۔ وہ کہنے لگا تو کیوں کرتا رہتا ہے؟ کہنے لگا میں نے وہ بابا دیکھا ہے لاہور سے پنڈی جاتے ہوئے وہ ایسے ہی کرتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھکا نہیں ہے، ایسے لبیک کہنے سے ہاتھوں میں پاور آتا ہے، ایتھے کر جاتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ پیر میر علی شاہ صاحب دے زمانے جو ایک سرفراز خان رہندا سی اوتھے گولڈے شریف، وہ پیر صاحب نو کدی بھی نہیں سی ملن آیا، او دا بغض سی پیر میر علی شاہ صاحب نو، بڑا چودھری سی، ملک سی، ڈیرے دار سی، تے او دے جڑا ملازم سی نا وہ ایک پیر میر علی شاہ صاحب دا مرید سی، اور پیر صاحب کو ایک دن بیٹھا رہے تے دیر ہو گئی، جب جان لگا تو انہیں کہا حضور او سرفراز خان تے ویسے بھی تہاڈا دشمن ہے، تے میں جدو کہا نا میر علی شاہ کول میں آیا تو انہیں تو میں نے کٹنا ہے،
تو پیر صاحب نے فرمایا اچھا میں تینوں ایک رکا لکھ دینا جا کے سرفراز خان نو کہیں رکا میرا پڑھا دیں او جدوں گیا نا سرفراز خان کو تو انہیں ویکھ دے انہیں کہا کتھے رہا انہیں کہا پیر میرے علی شاہ کو بیٹھا رہا انہیں کہا فلانے ٹمکانے تنخواہ میری لینا تے میرے علی شاہ کو بیٹھا انہیں کہا جناب اتنے غصے نہ ہوا آج پیر میرے علی شاہ صاحب تو انہوں خط لکھیا انہیں جدوں خط پڑھیا نا تو اتھی ڈٹھا تے فوت ہو گیا وہ جدو فوت ہویا تے وہ لوگاں کیا بھئی اے تو زہر دیتی انہوں کی تھی انہیں کہا میں تے کچھ نہیں دیتا مسکین آدمی ہے اے پیر میرے علی شاہ صاحب نے رکا لکھیا ہوتا ہے تے پیر صاحب نے انہوں لکھیا کیوے او آخر میں تو اس واسطے کہہ رہا اے اوڑک جڑانا گڈی جتھی بھی چڑی ہوئے ٹوٹ جانی تے آج حضور دے آج لے ان کی پناہ آج حضور واسطے تسی اپنے ہاتھ تھکاؤ تے آج زبانہ تھکاؤ جڑو تو آڑے میرے رون دی واری آنی نا قیامت نو حضور فرماندے میں امت نو نہیں رون دیاں گا میں خود رو پاواں گا ایسے واسطے تسی لگے پھر دیں سمجھو اس گل نو ساڈی نو آج تسی روو حضور واسطے آج حضور دے دین دا کام تسی کرو آج اپنی زبانہ تسی تھکاؤ تے قیامت والے دن حضور فرماندے میں خود رب دے سامنے رو پاواں دس ہوئے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں دل نکل جانے کی جا ہے وہ کن آنکھوں سے دریا بہاتے جائیں تینو سمجھ ہے اس گل دی تسی مڑ کے دلیلاں پوچھتے ہو حضور نال کہ جی اینج کرنا ہے نا ایتھے بغیر سوچے سمجھے حضور نال پیار کرو پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے چلو ایسے یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ویل چیئر ہوتے بہ کے تے اپنا جناب نہ دیہڑ ویکھی نہ رات ویکھی لوگ ایک مورخ لکھن لگے ہوئی اپنا ہاتھ جڑا ہو دا کم ختم کر دے گا ایک کنج ہو سکتا سی 19,700 پولیس تے ایف سی تے جناب اسلام آباد پولیس ہوئے شیل دیاں کو جناب 12,000 شیل دا دیون اور جناب ایم جی دیاں تو کلاشن کوفن دیاں گولیاں چلان دے مولوی پھر بیٹھے رہے ہوتے یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا اور کہے گا جھوٹ ہے نہیں ہو سکتا لیکن انج ہویا ہاں جی انج ہویا ایتھے تک آ گئے سن جتنا ہے منیر ساؤنڈ لکھے ہویا میں نو کہنے لگے جی ہوتے آ گئے میں کہا پھر کی ہویا آ گئے جلیا تے یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے لیکن وہ زلزلو تک تے رسولوں نے بھی جانا پہندا ہے ہاں جی مدد اس ویلے آندی جدو زلزلو ہوئے اس تو پہلے مدد نہیں آندیا جدو زلزلو ساڈا بھی ہویا کہ لو جی ہن تے گئے لیکن پھر مدد آ گئی پھر 1000 بندے 40 بندے دے اگے نس پے میں کہو انہاں نو کی ہویا کہنے لگے پتہ نہیں کی ہویا اسلام پھر کانڈ نہیں لگن دیندا جے بندہ جاوے اسلام واسطے جاوے اسلام یہ پکی گل ہے اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا سانو ہن کوئی ڈرائے اسی تو ڈرن والے ہوں نہیں نظر اسی تے اپنی اکھ نال ویکھ کے آیا بالکل سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہے میرے 2 ہی پتر سن وہ بھی میں لے کے گیا ہویا سی کدی بھی پریشان میں تو پوچھے بھی نہیں مرے ان کے زندہ رہے میں پوچھ آخر دن بھی میں نکا غائب ہی رہا میں کسی کو میں کہتے سن وہ نکا غائب ہے میں آخر چنگا شہید ہو گیا تو نال دی لاش لے کے لاہور جاواں گے مزہ آئے گا سانو تو کدی جڑا بندہ ایویں یرمو ہوئے تو اس نو کی پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے ہاں جی 12,000 شیلوی ہوون جیسے کہ ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما بالکل کدی بھی پریشانی نہیں ہے ہاں جی بالکل کدی بھی پریشانی نہیں تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیا تو اسی حضور دے دین میں نہیں آنا لیکن ایک گھر میری تسی یاد رکھنی اے ستیاں دین نہیں آنا میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو او جی کنج مولویاں لے آنا ہے او مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا تسی مولویاں نو آن تے دیو میں تو سچی یہ گل کر رہا اے تے 50 قسم دے تواڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولو اسلام میں ٹیکس نہیں لگے گا صرف کہے گا 2.5% زکات دیو ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تا صحیح زکات لین والا کوئی نہیں ہونا تسی عشر لوے گا اسلام صدقے لوے گا خیرات لوے گا فطرانے لوے گا اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رہ دیتا مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے تے جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس دا تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے انہاں گنڈیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض تے اس دن لے جائے گا پاکستان ہاں میں تو سچی گل اے تے اسلام نو گالا مینوں کٹ دین اصل تے اسلام دے خلاف بول دین بھائی اسلام دی گلاں کرنا اقبال کہندا ہے جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا مجلس شورا بلائی ابلیس نے او دے وچ ٹرمپ بھی آیا مودی بھی آیا اسرائیلی بھی آیا ہاں یما او جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا کینیڈا والا بھی آیا تو وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا
کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. یہ راتی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح لیکن سویرے کہن کے قرآن دا نظام کن جانا. یہ قرآن دی گل کدی نہیں وہ کہندے ایویں مولوی خادم لگا رہندا قرآن دا کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم. 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیاں 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیاں. او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی ہو زینب دے پیو دی او دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے. ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے. تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو منبر تے پوچھ لینا دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا. اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی. تے جدوں حضرت عمر دیاں شاناں جا بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا تے حضرت عمر اے نہ فرمان نپ لو اینوں پتہ نہیں میں عمر ہاں. ایک مظلومہ بچے دی تے مقتولہ بچی دے پیو دی گل بھی نہ سنے اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے جڑا اودے نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہو بندہ. تواڈے بارے میرے اودے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا. تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا. ہاں انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا. ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولوی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولوی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا. میں آکھا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے. ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال بولیا کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شاہبازی. اقبال کہندا ہے تے شاہبازاں دا دین سی تو بدلیاں نال شریعت بھی بدل گیا. اے شاہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا. ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا. ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے. مائی گل کی تھی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال. حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے. حضرت عمر چل دے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے. مائی ہوری اتنے بیٹھے فرمایا مائی انہوں نہیں پتا مائی نو اے عمر ہیں. انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے. انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا اس تو زیادہ میں نے ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی. حضرت عمر چونک ہے فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں. انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا جدو تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا. حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکتا سی. تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا باقی چھڑ دیو. اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو. فرمایا واہ عمر آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمر واہ عمر. فرمایا واہ عمر واہ عمر. اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی. تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے اتنا جلال ہوئے جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل باہر کڈ. اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پون. تو بھی خیمے والی مائی. میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے. بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ. میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ بس او دین تخت تے لیاؤ. ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولوی خادم دی ڈی چاؤ کے جھاڑو دے تسی کہنا جھاڑو دے تھے میں جھاڑو دے در اسانو کی کرنا ہے. خدا نے وہ بندے اتے آؤ حضور دا دین لیاؤ. صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے 2 چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی. ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا. ام المومنین رو پئیاں. انہاں کہا ابا جی اسی اتنے تے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے. فرمایا بیٹی نہیں جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا. اتنی شانہ دے مالک ہون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا. حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا. اتنی شانہ دے مالک ہون حضرت عمر کون دل نالی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجیا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے. عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے. اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کون
نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے، یہ تو قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا۔ ہاں جی، افضل الخلق بعد الرسول عمر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے، پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے، لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ۔ انہاں دیاں گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں، باہر جا کے $1,00,000 دی رات ایک ایک کمرے گزار دین، جس قوم دے تھر دے بچے بھوکے مر رہے ہون۔ صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا، آج مٹھے تے دل کردا۔ انہاں نے کہا مٹھا کتوں لے آوی، تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی، مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی۔ کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں مٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ مٹھا کتوں آ گیا؟ انہاں نے کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی۔ صدیق اکبر مٹھا نہیں کھادا، اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کول، فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو۔ میں اس اسلام دی گلاں کر۔ توجہ جی توجہ، صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن، تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے، 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے۔ صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی، نا نا وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن۔ ہاں جی، انہاں دے بھی بچے سن، انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن، او حکمران بھی سن، سلطنتاں بھی ہوئیاں، قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے۔ حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے، 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں، 36 پیوند لگے ہوئے سن۔ تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی، انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، تے مائی چونکی، مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی۔ میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں، پر میں مائی نہیں 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 تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی۔ عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے، دھی بھی قتل ہو جائے، زیادتی تو بعد قتل ہو جائے، اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہوون۔ اے تسی چاہندے ہو او ہو نگی چادر تان کے سو گئے، پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ بس اے ہویا ہے، سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے، لیکن نگی چادر تان کے سو گئے۔ انہاں کیا نہیں جی زینب، کئی زینباں لٹیاں گئیاں، یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا، کئی زینباں لٹیاں گئیاں۔ انہاں زینب ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک میں نے داستان سناندی رہی، کہندی تو اگر 10 دن بھی رہے تو میری داستان نہیں مکڑی۔ کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی، میرے نہ تو فوٹو کھچانا آنے لو۔ وہ گھر دا سارا سامان وک گیا، ایک مکان انہوں دا رہ گیا، تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نہ گل کرانے، تو ڈالر بھی پاکستانی لینے، تو ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھوں کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہوں دیتی۔ وہ دا پتر بھی میں نے ملیا، وہ دی عمر 20 سال ہے، 16 سال کڑی نو ہو گئے قید، اس ویلے 5 سال وہ دی عمر سی۔ آج ہمیں انسانیت کے لوگ درس دیتے ہیں۔ میں اس منڈے کو پوچھا، میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال، تے تو اپنی ماں دے نال رہا کمرے چ؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو بنا لیدا کر دیتا سی۔ میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا؟ وہ بچہ میں نے کہنے لگا وہ دی عمر 20 سال ہے، وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی، میری بہن دوسرے کمرے چ قید سی۔ وہ دی عمر میرے خیال 3 سال ہونی تے ادی عمر 5 سال ہونی، تے جڑا دودھ پیندا وہ بچہ سی انہاں کھس کے اس ویلے زمین تے مار دیتا سی۔ ہمیں عمل کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے میں نے فٹ بال بنا دے سن، کوئی ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا سی، ادھروں ٹھڈا مار کے اس کونے چھوڑ دیندا۔ اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دیندے نے، اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا۔ حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے، ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی، ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی۔ اقبال کہندا دختر کرا چو نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید۔ حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی حضور نے یا ایھا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی۔ میں اس اسلام دیا گلا، حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی مجھے رہائی دے دیں۔ حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی۔ فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک سواری دے دیں، سواری کا خرچہ دے دیں، میں ملک شام جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو، اس کو خرچہ بھی دے دو۔ جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس، انہاں کہسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ جدو یہ پہنچیاں نا تو انہاں کہا دسو مسلمانہ نے تواڈے نال کی کیتا؟ عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی اینج نہیں، مزہ نہیں آنا، تو جا تے صحیح ایک باری ویکھتے تے حضور دا چہرہ انور کے ہو جا، حضور دیاں زلفاں کی ہو جیاں، حضور مسکراندے کے ہو جائیں، حضور گلاں کے ہو جا کر دیں، حضور دے ہاتھ کے ہو جائیں، حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی، اتھے ایک باری جا صحیح تو
پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن، تو چل میں تینوں لین آئی ہوں، تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ ہاں جی توجہ جی، میں بچوں گل مکانی بھی ہے، میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا، میں نہیں تو پھر نہیں سی آنا، انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا۔ دو چار گلاں سن، حضور دا دین لیاؤ، مر تے انج بھی جانا ہے، جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے، تانوں اللہ سلامت رکھے۔ میں اپنی گل کر رہا، مولوی خادم مر گیا، تساں کہنا انا للہ و انا الیہ، کیوں جی؟ جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا، ہاں جی، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی۔ اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہ ابو المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا، میں اتنے اوقاف دی طرفوں امام سی تے وہ قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ باہر، تے وہ قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے۔ میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا، نال کوئی کفن، کوئی جناب ہڈی، کوئی وال، کوئی شاید ہو۔ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں۔ میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے۔ میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا، میں وال بھی کوئی نہ لبا۔ جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ آخر تے انسان ایتھے گل آکڑ دا کیڑی گل تو، سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑ دا کیڑی گل تو، گندے قطرے چو جمیا آخر مٹی چ رل ویسے۔ انہاں کی کرنا؟ حضور اللہ دے بندے ہو، اج حضور دی شان نے تسی گلاں کرو، ہاں جی اج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو، حضور دی عزت واسطے ہووے کانسٹیبل ممتاز قادری، جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا؟ کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندہ بھی مر جانے۔ حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا، او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا، میں تو ہسی جاوے اج 40واں نہیں سی ہویا، اور میں آکھا تینوں کیوں ہویا ہوئے؟ کہنے لگا کی ہویا جی؟ میرے نہ تک دی سلام کسے نہیں سی لیا، جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت تے دیتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دین۔ میں آکھا اقبال ایک ہی بنیا، کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ توجہ، کچھ بھی نہیں، بس حضور نال وفا کرنے، ایسے واسطے لگے پھر دیا حضور دا دین تخت ہوتے لے آؤ، رسول اللہ دے دین واسطے محنت کرو۔ اسلام اتنا غیرت والا مذہب ہے، ایک جملہ بھی کوئی دے بارے خیر دا کہہ دے وے نا تے ہزارہ منہاں وچوں پھر کہندا تو ہن دی تعریف کر۔ اسلام تو اتنا، ہاں جی یہ دے بارے کوئی جملہ بھی خیر کہہ دے وے نا تے اسلام پھر کہندا نہیں نہیں ہن تو کوئی احسان کیتا ہے، ہن میں ہزارہ بندے کو تیری تعریف کرا دیا۔ اسلام کسے دا قرض نہیں رکھتا، انہیں تے صحابہ دا نہیں رکھیا، صحابہ جاؤ دیتے تے جواباً اسلام نے کیسر و کسرت دے خزانے انہوں نے کہ بس اے لو تسی اے لو۔ اسلام نہیں قرض رکھتا، تسی چل کے ویکھو تے صحیح نہ یارا اسلام نہ، جنہاں نہ تسی چل رہے ہو انہاں تے تواڈے جنازے بھی کوئی نہیں پڑھنے۔ ہاں جی دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ نہیں نہیں یہ تے پاکستان دا مطلب ہے نہ جلیا، مسلمان دا مطلب اگے شہر وچ آ رہا، یہ تے پاکستان دا مطلب۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اس پاکستان دا مطلب اسی دسنا ہے، 2018 تو پہلے دسنا ہے، ہاں انہوں نے پہلے دسنا ہے، ہر گلی وچوں آواز آئے آیا آیا دین آیا۔ ہاں پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت، نہ گال کسی نو کٹنی نہ کسی دے لعنت بھیجنی۔ کتنا بہترین تو انہوں اللہ رسول نے نعرہ دے دیتا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ایتھوں نکلے پوری دنیا مرزائیت
اور لبرل کامپن کہ محمد عربی دے شیر جاگ پہ پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد ایتھو نکلے بھائی ایتھو نہیں ایتھو بڑے نعرے ہو گئے تاجدار ختم نبوت فیکٹری والے مالک بھی خوش ہون فیکٹری بھی جناب خوش ہوئے وجد چاہے کہ آج ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک تے نعرہ جدروں میں کوئی آوے ووٹ منگن اگے ساڑھے منڈے نوجوان کھڑے ہوں سبحان اللہ کیا مزہ ہی آئے اور تاجدار ختم نبوت یہ مزید اگے کوئی ودھے تو ان کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی لا مودی دا جرنل دھمکیاں دے رہا پاکستان نو تاکہ وہ جرنل نو پتہ لگے نہیں غزنوی کے وارث ابھی جاگ پڑے ہیں ہاں جی شہاب الدین میں نو ہندو ایک گاڑاں کٹدا فون ہوتے نمبر بدل اور میں نو کہندا تو یہ تقریرہ کیوں کرنا تو کی چاہندا ہے میں کہا میں چاہندا بھئی محمود غزنوی پھر آوے اور کی چاہندا اور پہلے محمود غزنوی نو گاڑاں کٹدا ہے پھر میں انہوں جدوں جواب دیواں تے پھر وہ مینوں بھی کٹدا ہے صدیاں گزر گئیاں 1000 سال تے گزرن والا تے محمود غزنوی اج بھی ہندو دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا آخر کوئی غزنوی ضرب لا گیا تے تا پتہ ہے غزنوی دی کی انہاں تے جا کے مورتیاں تے دودھ چاڑے نا تے محمود غزنوی جدوں سومناتھ دا وڈا بت توڑن لگا نا تے پورے ہندو آ گئے انہاں کیا ہوئے جتنے پیسے لینے نو لے لے جتنا سونا لینے ہی لے لے اب بت نہ تول کے لے لے لیکن اے ساڈا بت نہ توڑی لکھ سلام ہوئے غزنوی انہیں کیا ہوئے کسی اور نال گل کرنا میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ بت ویچن نہیں آئے بت توڑن آئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ایس گل دا انہوں نے 1000 سال جو غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا 1000 سال تو بعد بھی محمود غزنوی نو میں نو کہندا تو چاہندا کیویں میں کہا پتر اسی چاہندے ہیں بھائی غزنوی پھر آوے شہاب الدین محمد غوری پھر آوے التمش پھر آوے علاء الدین خلجی پھر آوے اورنگزیب عالمگیر پھر آوے شیر شاہ سوری پھر آوے یوسف بن تاشفین پھر آوے موسیٰ بن نصیر پھر آوے طارق بن زیاد پھر آوے نور الدین زنگی پھر آوے صلاح الدین ایوبی پھر آوے محمود حضرت خالد بن ولید دا غلام پھر آوے کیوں جی انہاں کول کوئی ہے جو جرنل اے ہندوؤں کول گاں دا موتر پین والے ہسنے والیاں بچوں گلاں نہیں تے رون والیاں باتاں گاں دا موتر پی کے سانو دودھ تڑیاں لاندا اسی تے دودھ پیندے کیوں جی ہاں بالکل اے تے جرنل یہ سارے ٹی وی تے کہندے نے دا جواب مولوی خادم دے سکدا میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو ویسے تبصرے تسی کر دے ہو جب ڈاڈی گل دی واری آوے تے کہندے نے یہ مولوی خادم دے گا جواب میں دوسریاں گلاں بھی میریاں منو نا ہاں جی جدوں ٹرمپ نو جواب دینا ہوئے وہ میں دینا ہے ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہا تیرے فوجی تے پیندے نے موتر شراب موتر ہی ہوتا ہے نا ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تے ایک ہوئی ہے ہاں جی میں کہا تیرے فوجی پیندے نے موتر ساڈے فوجی پیندے نے دال ساڈے فوجیاں دے ہاتھ پوا انگلیاں میں انج نہ بند دتیاں تے تو گل کریں جناب پہلے تو ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے ساڑھے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھاندے نے پتر پتہ میدان لا تے صحیح نہ تو ہاں ایک کوئی لگا ہے پاکستان سائیاں والا ہے ساڑھے کوئی شاہین میزائل بھی ہے غوری بھی ہے حطب بھی ہے خالد ٹینک بھی ہے درار ٹینک بھی ہے ساڑھے کو او فوجے جڑے ٹینک دیکھ کے نسدے نہیں ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہندے ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ہاں جی ٹرمپ کون ہوتا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دینا کیوں جی گاں دا موتر پین والا ہندو کون ہوتا ساڑھے کو شہاب الدین محمد غوری ہے وہ دا نام لیندے جاؤ تو ہندو ہنجن کم دن کہندے اے کی کروان اے وہ تائیاں تے کہندا تو انہاں دے نام کیوں لیندا میں کہا میں انہاں دے نام لے کے جوان ہو جانا کیوں جی اقبال پوچھا انہیں کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا میں امام برحق نہیں میں تے کتا پاک رسول اللہ
میں صرف حضور دی امت نو بیدار کرنا، مطلب تسی کہو میں اپنے بارے شعر پڑھ رہا، اپنے بارے نہیں پڑھ رہا، میں کہنا بندہ تقریر یہو جی کرے اگلے تو دھوں تو نکلے، کیوں جی؟ اقبال کہنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، کیوں جی؟ اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا وہ تیرا رہنما نہیں ہو سکتا جو حکمرانوں کے پیچھے تمہیں لگائے، کہتا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے، کہنے لگا نا وہ امام نہیں ہے، امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اقبال کہنا موت دے سامنے تینوں کھڑا کر کے کہے ہاں جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے تے تو موت نہ ٹکرا جا تے موت پیچھے ویکھ کے ہٹ جائے، نہیں نہیں یہ تے محمد عربی دا شعر ہے تے مینوں بھی ڈا دے گا جناب۔ ہاں اقبال اتھے آ کے گل کیتی، ہاں جی اے کیڑی امامت ہوئی بندہ حکمرانہ دے پیچھے قوم نو لائی پھرے، ہاں چونکہ حالات ایسے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں، جی حالات وال میں چلدا نا تے لاہوروں ہی نہیں سی نکلنا، 3 بوریاں سن ساڈے کو صرف چھولے دیاں پیسے، کیوں جی 3 بوریاں چھولے دیاں سی لے کے نکلے، ہاں جی وہ تو جنرل بیچارے نو جا کے سینٹ جام دینا پیا، انہاں کہ انہاں دیاں مہاراں ساڈے ہاتھ وچ کوئی نہیں سن، جے ساڈے ہاتھ وچ ہوندیاں تے انہاں نو اسی جیلم روک لینا سی، ہاں یا انہاں کہن تے ساڈے اٹھ جانا سی، انہاں دیاں مہاراں کتے ہور دے ہاتھ وچ ہن، ہاں او ساری دنیا جان دی، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کوئی ثابت کر کے دکھاؤ، گلاں نال گل نہیں نہ بندی جی، کیوں جی؟ اسی تے چھولے لے کے گئے، اسلام کیا بس تسی ہن آ گئے ہو، دسو جی اوتھے کیڑی نعمت جڑی نہیں ملی سن؟ 20 قسم دے حلوے ملے سانوں، زرداری دا منڈا کہندا انہاں دے حلوے خطرے وچ پے گئے، میں کہ جلیا ساڈے حلوے تے انگریز خطرے وچ نہ پا سکے، تسی کون ہو ساڈے حلوے؟ ساڈے حلوے مہنگائی بھی ہو گئی نا کہ بلا اسی انہاں نوں کہاں گے چلو ڈالٹا پا کے حلوہ پکا دو، دیسی نہ صحیح گریاں بادام نہ صحیح، لیکن اے تے نہیں نہ ہونا بھائی جڑا موتر اے پیندے او دا تو کوئی تصور ہی نہیں نا اسلام میں، ہاں جی اسی تے حلوہ مڑ کے کھاندے ہیں نا۔ اور کہاں انس بن مالک فرماندے میں 10 سال خدمت کی تھی تے میں حضور دی پسندیدہ چیز کی وی کہ حلوہ اس معنی چ نہیں ہے جس حلوہ مطلقاً مٹھے دے معنی چ جڑا انس بن مالک کہندے فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، میں حضور نو ویکھیا حضور پسند کی فرماندے سن کان رسول اللہ یحب الحلوہ والاصل، کہندے میں ویکھیا تے رسول اللہ مٹھی چیز نو پسند فرماندے سن تے نال شہد نو پسند فرماندے۔ اس حدیث تو ثابت ہوندہ بھئی شوگر مٹھے دا کوئی تعلق نہیں، بالکل شوگر والے بے شک مٹھے کھادا کر، جدوں حضور دی پسندیدہ ہے تے کمال اے اور ہی کوئی اندر دیاں گلاں وچلیاں اے جڑیاں ملاوٹ والیاں، ورنہ مٹھے شٹھے نہ حضور دی پسند جس نوں فرمان تو مضر نہیں نہ ہو سکتا، ہاں بالکل شوگر والے رج کے شاید کھان، ہاں جی کھجوراں کھان، کیوں جی ہاں بس ملاوٹ والیاں چیزاں انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دیو جناب، خالص چیز ہر شے لگے بالکل خالص چیز، نمبر 2 مال نہیں وکنا پاکستان، ہاں بالکل پاکستان ہی نمبر 2 مال نہیں وکنا، اینج لوگ اپنی زکاتاں روڈاں تے رکھ جانیاں، انہاں نوں پتہ ہونا ہے بھئی جڑے اگے لین والے نو بددیانت نہیں، ہاں جی جدوں بندہ اوتے بددیانت نہ ہوئے تے جناب تھلے بھی بددیانت کوئی نہیں ہوندا۔ اچھا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب والا خط رہ گیا، اچھا جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، ہاں جی وہ کہنے وہ خط وچ چھڑ گئے بادشاہ، وہ خط سناؤ، لو جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کہ کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو، اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، کیونکہ اتنے رہ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا، تے فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان نو۔ انہیں جدوں پڑھیا نا شعر تے او دی موت قریب آئی سی، اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا گیا، فرمایا تو تے ساڈے نال انج کیتا ہے لیکن جا جاندے جاندے میرے علی شاہ تینوں توجہ جی دوبارہ لو جی دوبارہ جناب، میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو، اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان، وہ گڈی تو پھر اسے ویلے ٹوٹ گئی،
ہاں جی لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان چ آنا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا تے جاندے جاندے میرے لیے دا نام تے پڑھ لے ایمان تے لے جا ہاں ایک باری پھر پڑھا لو جی اج لو جی واہ سبحان اللہ میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو اوڑک اس گڈی نے ٹٹ جانا جڑی چڑی آسمان کیوں یا رسول یا لبیک یا رسول آپ زندہ باد جناب تواڈے جا بزرگ زندہ باد ہاں جی تسی زندہ باد اے سارے زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ جی عن الحسن ابن علی لو جی پھر میں آل بیت دی گل چھڑی دل عن الحسن ابن علی قال صاحب پھر اس تو بعد پیر میرے علی شاہ صاحب دے شعر تے میری گل مک گئی بس اتنی گل ٹھیک ہے جناب اجازت لو جی نہیں اتنی گلاں ہونیاں چلے اور اے نا اتنا لنگر پکایا رجن واسطے تے لنگر ہوندا اے میں جڑی حدیث پڑھا گئے تھی بڑا ٹائم لگ جانا ہے ہاں عن الحسن توجہ عن الحسن ابن علی عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلالو وجو تلالو القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمت اذنيه اذ ووفره ازهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كالسلحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسروبة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اكثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام ادھا ترجمہ پھر پیر میرے علی شاہ صاحب کی طیف و سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد جڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں صوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکت و مخطط برد یمن
من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے کرلاں دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلاوت وی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں توجہ توجہ امام حسن تے فرمایا نبی میرے نانا جان کے ابرو اتنے خوبصورت تھے کہ بندہ دیکھتے ہوئے رہ جاتا تو پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو کو اس مثال دسن جتو نوکے میا دے تیر چھٹن فرمایا کی پوچھ دے ہو بس وہ انجے جی میں تیر بندے نو گھائل کر جاندہ سی نا پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے او میرے جد امجد امام حسن نے انجی لکھیا میں جدو آپ دے ابرو ویکھے تے ابرو ویکھ کی میرے علی شاہ ڈھائے پہ جا کیوں جی پھر زلفاں امام حسن تے فرمایا میرے نانا جان دیاں زلفاں مبارک اس طرح حسن پھر کنگھی فرماندے کتے تک آندیاں پھر حضور دی مانگ مبارک تے پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا طیف و سرا فرمایا زلفاں میں جو خوشبو انج اٹھی میرے علی شاہ اتھی ڈھائے پیا میں کہا پھر اور کی ہویا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی میں نو آج جڑے لوگ کہتے ہیں میں نو حضور دی زیارت ہوئی تھی انہاں دے چہرے ہوتے میں نے کوئی اثرات نہیں نظر آنا میں پھر پریشان ہو جانا ہاں جی کدی زندگی تمنا بھی نہیں گزری کہ حضور دی زیارت ہوئے ہاں جی کدی بھی میں تمنا بھی نہیں گزری اب میں بعض جی وغیرہ زیارت ہوئی تو میں پھر پریشان ہو جاتا میں انہوں دی کدی نہیں انہوں نے کچھ کیا لیکن میں کہ یار زیارت ہوئے تو پھر حالات انج بن دیں جی میں پیر میرے علی شاہ دے بنیں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال کیا دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال میں نے کئی کہنے میں نے اتنی باری زیارت ہوئی میں کہا پیر میرے علی شاہ صاحب تے کہنے کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارت بےتاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلے سی ہر نبی اتھے آنکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی کیوں جی بے پرواہ جو ہے میں جدو انہاں حملہ کر دیتا نا 7 طرفوں تے میں زبانی تے نعرے لا رہے سی لیکن میرا دل ادھر متوجہ سی میں کہا یا رسول اللہ جی آج اسی یہ ذبح ہو گئے ہون آیا ہاں تیار لیکن ذبح ہو گئے نے سانو مار دیتا تے حضور پھر ختم نبوت تے گل جلدی جلدی کسی نے نہیں کرنی میں اے نال ضرور عرض کر سی میرا دل ادھر متوجہ سی پورا زبانی میں کہہ رہے سی کہ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا لیکن میرا دل عرض کر رہے سی میں کہا یا رسول اللہ ہوں اسی جت کے آیا تے لوگ نہیں کھڑاؤں دیں دے جی جت کے آیا تو کہا جی پیسے لے کے آئے اینج ہو گیا اتنے پیٹن درد اٹھے کھڑے جی اسی اتنے شکست کھا کے آندے جی معاہدے کر کے آندے تے تیسری کوئی راہ کٹ کے آندے تو لوگوں سانو زندہ رہن دینا سی لوگوں کہنا سی اے تے منافق اے تے فلانے اے تے جناب نمبر 2 بن اسی جت کے آئے تے وزیر دی پوری ٹنڈ کر کے آئے کیوں جی تے لوگ ان نہیں کھڑا ہوندے تے میرے ہی عرصی بار بار میں کہا یا رسول اللہ 1953 وچ 10,000 بندے مسلمانہ دیتے 1.25 لاکھ بندہ قید ہویا لیکن ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پھر بھی مرزائی نہ ہٹیا اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھوٹے ہاں جی اسی تے 8 دے کے بڑے سستے چھوٹ کے آئے اسی سارے بھی اتنے شہید ہو جاندے نا تے ختم نبوت دے قانون دے مقابلے دی کوئی حیثیت نہیں سی لیکن اسی بڑے مسکین سی رب نے کہا رسول اللہ نے کہا بھئی مسکین آدمین یہ چھولے کھا بھی گزارے کرن والے انہاں نوں 8 نال ہی واپس کر دو 8 دے کے واپس کر دو کیوں جی ہاں جی اسی تو بڑے حضور سستے چھوٹے واللہ
ہاں جی اتنے سستے چھٹے کہ اتنا کرم ہویا کہ حد اس کرم دی کوئی نہیں، ورنہ 7 طرفوں حملہ ہو جائے، لیکن شان ایسی بھائی جدھروں آسو گئے چھوڑ دیتے ہوا ادھر چل پہ، ہوا ادھر چل پہنی سی۔ میں ایسے طرح سپیکر پکڑ کے بولتا رہا، نہ میرا گڑ کیوں جی میں تھلے نسیا، میں خیمے بیٹھا رہا، نہ میں تو سامنے بیٹھا رہا، گولیاں تو میری کرسی تھلوں بھی نکلیاں، تو وٹے ایڈے ایڈے آ رہے سن، تو منڈے نے سانو اگے کھڑے ہو جاندے سن، وٹے ساڑے منہ تے نہیں سن لگ دے، ایڈے ایڈے وٹے انہاں مارے، ہر قسم دا انہاں ظلم کیتا، لیکن نہ یہ گل کی، پھر میں اپنے آپ میں تگڑے ہو کی ہویا جناب، تگڑے ہو کچھ نہیں ہوا، لیکن اے میرا ضرور سی یا رسول اللہ، لوگا کہنا بڑے حافظ سن، بڑے مولوی سن، شیخ الحدیث سن، تے کہندے سن اللہ دے فرشتے آ جانے، تے میں کہا حضور جی اج گل ساڈی کھوٹی ہو گئی نا، تے پھر صدیاں تک لوگا تانے ضرور دینے، لیکن اعلیٰ حضرت کہندے ہیں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو آہ جو کرے کوئی دل سے، اے میری آہ دلوں نکل دی رہی اور میری توجہ ادھر ہی رہی، ہاں میں ویسے گلاں کردا رہا، لیکن میں کہا یا رسول اللہ اج گل نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اسی حاضر ہیں کسی اور موقع تے جان دے دیا گے، اج جان ساڑی میری بھی چلی گئی نا، لوگ کہڑا بڑا شیخ الحدیث سی، بڑیاں گلاں کردا سی، کدھر گئے فرشتے، لیکن پھر گل انجے بنی، کیوں جی انہاں پوچھا ہو تسی نسے کیویں ہو، انہاں کہا ٹرالے تو ایک بابا اتریا ڈنڈا وہ ہاتھ سی، جدو بالکل ساڑے قریب آ گئے نا، انہاں کہا نسے کانٹے وہ پانی والا جڑا سی نا وہ بھی نال آ لیا سی، نال بالکل آ گئے تھے، وہ شیشے تو توڑ دیتے جس ٹرک ہوتے اسی بیٹھے تھے، وڈا شیشہ تو ٹوٹ گئے سی، اتنے تک تے آ پہنچے، بس اتنا ہی سی، کہتے ہیں جی اے آ گئے، میں نے آ کے دسے اے آ گئے، میں کوئی بات نہیں آ گئے، تے وہ انہاں کو پولیس والے کو پوچھا بھائی تسی نسے کیویں، انہاں کہا جے تسی ٹرالے دے بالکل قریب آئے، اتنے ایک بابا جی اترے، انہاں دے ہاتھ ڈنڈا سی، انہاں کہا ہن ٹھہرے ہو ذرا تسی جن، وہ کہندے جدوں انہاں انج کیا تے پتہ لگا لکھاں دنیا سانو گھیرا چ لے لیا، اے گل ہے جڑی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول، میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، میں تو ایک فریاد ہی کردا رہا، مطلب میرے حوالے نہ کوئی گل کرے، میں کچھ بھی نہیں ویکھیا، میں تو صرف کیسی ہے گل کرن جیڑی اتنے ہو گئی، تے میں اپنے لوگ کہندے نے نا کی کیتا ہے علامہ صاحب اسی کی کیتا ہے، اسی اپنے شاگرداں نوں جُتیاں ترپڑ پوا کے وزیراں نال بٹھا دیتا جی، وہ وزیر کہندے ساڈی بےزتی والی گل ہے یار، کوئی کپڑے تے چنگے پا کے آیا کر، عام ترپڑ پائے، میرے شاگرداں جا کے وزیراں نال بیٹھ گئے، جڑے سنی جناب کانسٹیبلاں کو ڈردے سن سی، انہاں وزیراں دی اکھاں چکھاں پوا کے اتنے آ گئے، میں اتنے وزیراں نال جا کے اپنے طالب علم بٹھا دیتے، وہ کہندے سن یار اس نوں ملاؤ تے صحیح، اسی بھی مسلمان ہاں، انہوں نے کہا مسلمان تسی ضرور ہو، لیکن مولوی خادم انہاں دی فیکٹری چلا جانا ہے تہانوں نہیں لبنا، میں نہیں ملیا، کہندے ایتھے اے گل تے غیرت والی انج ہوندی، میں کہا میں نہیں، انہوں نے کہا یار ملاؤ تے ایک باری صحیح، انہوں نے کہا وہ نہیں ملتا ہن کی کریے تہاڈے نال، میں خیمے 'چ بیٹھا رہا یا ٹرک تے جا کے چڑھ کے بیٹھ گیا، خیمے 'چ بیٹھا رہا یا گل تے انج ہوندی، اسی تے وزیراں نال بھی جا کے تے فوجیاں نال جا کے اپنے شاگرداں نوں بٹھا دیتا، تے قیامت تک یہ کوئی ساڈے تے تان نہیں کر سکے گا کہ اسا اتنے اہل سنت دا کنڈ لوائی، ہاں اسی تو جا کے گلاں نال منہ اکھاں چکھاں پوا کے دس دیتا کہ گل انج ہونی غیراں نال، تے او جدوں اہل سنت پھر اے نہیں کہ مولوی خادم دا ایک حصہ ہے، ہر سنی دا حصہ ہے جدا دل ساڈے نال دھڑکیا، ہاں جی، تے وہ کہندے سن جدوں پورا ملک انجام کیتا ہے نا، پھر اے ساری مقتدر قوتاں جناب رابطہ کیتا ساڈے بندیاں نال، وہ کہندے جی وہ تو رابطہ کر رہے، میں کہو رابطہ کر رہا ہے تو انہوں نے کہو پہلے استعفیٰ اس ہاتھ وچ دکھاؤ، گل پھر ہوئے گی تہاڈے، انہاں ساڈے بندے گئے جدوں انہاں کہا جی استعفیٰ تا ساڈے کول اے ویکھے دس اور کی تسی منوانا ہے، میں کہا انہوں جا کہو اسی کوئی سیاست کرن تے آئے نہیں، جی اسی اس ویلے چاہندے تے پوری حکومت بھی ہٹا کے آ جاندے سی، وہ کہندے سن، انہوں نے کہا اور تسی کہو صحیح کچھ، میں کہا کچھ بھی نہیں کہنا، اسی سیاست کرن کوئی تھوڑے آئے بیٹھے ہیں، ساڈا ایک ہی مطالبہ ہے اس نوں پورا کرو تے چلیے، انہوں نے کہا اے لو ہنے لو ہنے لو، کیوں جی گل تے انج ہوندی، بس اتنی بات ہے، حضور دا دین جڑا نا او دے واسطے کوئی چلے صحیح تے دین کانڈ نہیں لگن دیندا، اے تے پکی بات ہے، ہاں انشاءاللہ 2018 میں تسی ساڈے نال کھڑے رہو تے دین انج آنا ہے، انج آنا ہے، دین اپنی پاور نال آنا ہے، سانو کہ اسی تے ویل چیئر ہوتے بیٹھے، لوگ کہندے پیسے کون دیتا ہے، میں نو 75 لاکھ روپے ہوتے لوگ میری جیب وچ سٹ ایتھے سٹ گئے، 75 لاکھ روپیہ میں گٹھڑی بنوا کے لاہور لے آیا، میں کہا گنو ہے منڈے، جدو گنیا تو 75 لاکھ روپیہ، وہ کہتے سر ان کو کون دیتا ہے، میں کہا جاؤ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا،
آتا ہے فقیروں پہ انہیں خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا۔ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ کیوں جی اسی پھر اوہی شہیداں دے گھر جا دیتا، اوہی زخمیاں نو جا دیتا، اوہی کنٹینراں دے کرائے دیتے، ایسا کام پیو کول تھوڑے لینے سے۔ میں نے کہنا کتھوں لو گے؟ میں کہا کتھوں نے پترو چلو تے صحیح۔ ہاں جی جیسی چاہے اگر مگر نال کر دے۔ اقبال کہندا ہوئے جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف راضی۔ اقبال کہندا ہے کمال عشق و مستی ہے اور مولا کائنات دی، لیکن زوال عشق و مستی کی میں چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا تو چوں کیسے تھا۔ اقبال کہندا ہے جدو چوں چوں سنے پھر سمجھ لویں اوتھے عشق کوئی نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ ہاں اوتھے عشق کوئی نہیں۔ ہاں جی عشق جڑا نہ اگر کرن دیندا نہ مگر کرن دیندا، او جا کے فیض آباد وچ بٹھا دیندا۔ پھر ٹرمپ بھی ہن پتہ کیوں کہندا ٹرمپ پیسے واپس کرو؟ ٹرمپ کہندا ہوئے اسی تانوں اتنے ڈالر دیتے، مولویاں نو تھلے لیاؤ، دین نو اتو دیس نکالا دیو، مولوی مڑ کے تہاڈی ٹنڈ کرائے، او ساڈے پیسے واپس کرو۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ واپس آؤ حضور دے دین دی طرف، بس حضور دا دین تخت تے لے آؤ۔ تے اینج نہیں آنا ستیاں ستیاں، محنت کرنی۔ ہر بندہ کہے میں لے آنا ہے، ہر بندہ کی کہے میں لے آنا ہے، اور کس طرح لے آنا ہے؟ جتنی طاقت ہے وہ واسطے جتنی اپنی طاقت صرف کرے۔ میں جب مرنا ہوندا نا تے میں آسو گیس کھا کے واقعی مر جانا سی، اتنا میرے اندر آسو گیس گئی۔ کچھ دن میرے گردے جڑے نو جواب دے گئے، 2-3 دن تو کہن جی فلانا ٹیسٹ کراؤ۔ میں کہا ٹیسٹاں دا تو دور ہی نہیں رہا، ہن میں ٹیسٹ کراواں تے پھر کم کنے کرنا۔ میں دوائی لین گیا شیخ زید ہسپتال ہے، اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں آپ کو بڑے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے یہ وہ۔ میں کہا کوئی دوائی لکھ دو، فی الحال میرا درد تے ممکن ہے۔ انہوں نے میں دوائی لکھ دیتی درد دی۔ میں کہا بہت درد ہو رہا، میں راتی بھی پوری نہیں ستا، تے تسی میں دوائی لکھ دو درد تے مکے۔ انہوں نے کہا لے دوائی لے درد تے اے فلانا ٹیسٹ کراؤ، فلانا ٹیسٹ کراؤ، فلانا ٹیسٹ کراؤ۔ میں گھر آیا نا تے میں گردے تے ہاتھ رکھیا، میں کہا تسی انسان بنو ٹھیک ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں کہا صحابہ شیراں نال گلاں کر سکدے، دریاواں نال، سمندراں نال، میرے جان نال لے گردیاں نال ہی گل کر سکدے۔ کیوں جی صحابہ دریا نو کیا راہ دے ہوئے تے راہ تے دے دیتا۔ انہاں کہا شیر نو کیا ہٹو میں محمد عربی دا غلام ہاں، شیر لمحہ پہ گیا۔ کیوں جی تے میں کہا میرے جان نال ایک آدمی چلو گردے نیڑے انہاں نال تے گل کر سکدا۔ میں دوویں ہاتھ رکھے انہاں تے، میں کہا تسی ٹھیک ہو جاؤ، لتاں تو میں پہلے دتی بیٹھا، تانوں بھی میں دے دینا۔ کیوں جی اور ڈائلسس لکھاں دنیا کراندی پھردی، میں کہا میں بھی لینے لگ جاواں، لیکن تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی تازہ تازہ حضور دی عزت تے پیرا دے کے تانوں کی ہویا؟ میں آکھا دھواں میں منہ چ کھادا، تانوں ایتھے جا کے کی ہویا؟ جناب اس دن دا اج دا دن دوبارہ گردے درد نہیں ہوئے بالکل، نہ کوئی ٹیسٹ کرائے نہیں گل انجی ہے کہ بھائی جنہاں دے صدقے کھا کے آیا انہاں دی میں نے کہا سیدھے ہو جا تہاڈی۔ کیوں جی کیوں جی اسلام دی پاور تے وہی ہے نا۔ ہاں جی دریاواں نال گل ہو سکتی تے انہاں نال نہیں ہو سکتی۔ ہاں نت کعبو نت خاکو نت گل از حواس محسوس اہل دل۔ مولانا روم فرماندے نا جڑے حضور دے غلام ہون تو پانی نال بھی گلاں کردے، مٹی نال بھی گلاں کردے، لیکن ہووے کوئی محمد عربی دا غلام تو پھر گل کر سکدا۔ اس تو بعد میں نے کچھ دن کی بنیا، میں کہ ٹھیک ٹھاک پہلے نال بھی تیز ہو گیا۔ یہ بھی ایک راز ہے میری ٹنگا والا، نہیں تو یہ کہڑے بیچارہ مسئلہ ہے، کوئی کھڑا ہوڑا مسئلہ ہے، یہ بھی گل وچ ہو رہے۔ میں نے ویکھ کے لوگ کہتے ہیں پہلے ہی مریا انہوں کی مارنا، چلو جاڑ دو۔ یہ بھی ایک راز ہے، نہیں واقعی وہ کہتے ہیں پہلی اچھا سی سمجھو پہلے ہی مریا انہوں متھے لانے والی گل ہے میری۔ یہ بھی ایک راز ہے۔ ہاں جی یہ میری بیماری دا، ہاں جی اے اللہ تعالیٰ دا اپنا ایک راز ہوندے نا جناب۔ ہاں جی ورنہ ایک بیچاری بھی ٹنگا شنگا دی کی گل ہے، یہ تو ویسے ہی چل پڑ گیا۔ ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں، حضور نال پیار کرو، بس رسول اللہ نال محبت کرو اور انے واہ پیار کرو۔ جدوں بھی حضور دی گل آوے ان کہو کہ یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ حضور کی بات لو جی میں گل بڑی لمبی کر دیتی تواڈے تو میں آ بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ اس تو بعد جڑی گل ہے نا ختم نبوت تے حملے تو بعد
اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو اپنے ایمان دا جائزہ ضرور لوے ایک بار. ہاں پکی گل ہے. ہاں میں تو بالکل ایماندارانہ بات کر رہا, کوئی تعصب تو بغیر فلانی پارٹی نہ کسی نہ ساڑے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اے گل ضرور ہے کہ انہوں نے یار ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. پہلے مندے ہی نہیں سمجھے, منے تو پھر کہتے ہیں جی نہیں وہ کلرکاں دی غلطی ہوئی, پھر کلرکاں دا جو تو کیا ہونا کہ 34 بندے دی غلطی, کہ 34 نہیں پوری اسمبلی دی غلطی ہوئی, وہی تے ہے نا یار منو. اسی تانوں کہن گئے تو تساں 8 لاشاں ساڈے موڈے تے ٹنگ دتیاں کہ جناب 8 لاشاں لے جاؤ تسی. قیامت والے دن زندہ در گور بچیاں نو پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تانوں کنے زندہ دار گور کر دیتا. قرآن کہندا ہے اس ویلے تو بچیاں بھی کہن گیاں نا یا رسول اللہ تسی جے نہیں سی آئے تے ساڈے پیو نو کی پتہ سی بچی دی کی قدر ہوندی, اے تے تسی آ کے دسیا نا من رب بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا. فرمایا جے نے 2 بچیاں پالیاں تے انہاں نو بوجھ نہیں سمجھیا, میرے آقا نے فرمایا جنت انج میرے نال نے داخل ہو جانا. اور زندہ در گور کیا بچیاں تو بول پہن گیا نا حضور تسی جے نہیں تشریف لے آئے تو پھر ساتھ زندہ در گور ہونا سی. لیکن حافظ عدیل کو پوچھا جائے گا تو کیویں قتل ہویا, وہ کہے گا جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لانے. کیوں جی حافظ عاشر کو پوچھا جائے گا حافظہ تینوں کیوں گولی لگی, اے حافظ صاحب پیچھے بیٹھے میں انہوں تاں اتنے بٹھایا, کتے گئے حافظ صاحب اینا دا تو حافظ صاحب کتے لگے سی تو انہوں بٹا اے سارا جناب حشر و نشر حافظ صاحب ایتے خونوں خون ہوئے سن. میں انہوں تھلے ویکھیا ٹرالے دے تھلے کھڑے ہوئے تاویں کہہ رہے سن تاجدار ختم نبوت. اور 21 دن حافظ صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے رہے ٹرالے دے تھلے, نہ انہوں سردی لگی نہ انہوں کدی بھوک محسوس کی تھی نہ انہوں جدوں بھی, بلکہ جس ویلے بارش ہوئی نا تے حافظ صاحب تے انہوں دے ساتھیاں نے کمیزاں بھی لا دیتیاں, اور میں کہو کمیزاں تے پائی رکھو, انہوں کہا ایک ہی سمجھ دے سن اسی بارش نہ نس جانے اسی اگلا بھی کمیزاں لا دیتیاں. سیدھا صدقہ مدینہ شریف حاضری, ہاں اس دا صدقہ پھر مدینہ پاک بھی ہو گیا. ایک وٹے دی قیمت ہے ویک لو, ایک وٹا ہے نا کھادا تے حضور نے بلا لیا, حافظہ پریشان نہ ہو لے آ کے میرے مدینے دی زیارت کر جا. ہاں جی تے اے جناب اتنے 11 دن اے بھی بیٹھے رہے, انہوں نے میں تاں سٹیج اتنے بلایا, میں آکھا نہیں نہیں اے تھلے بہن والا بندہ تے نہیں نا. 21 دن تھلے بیٹھا رہا, اور میں ویکھیا اتنے ساڈے بچوں دے تھلوں پانی جا رہے سی سردیاں جے تھلے لوکو تے بیٹھے سے, تے پھر بھی انہوں نے محسوس نہیں ساڈے کو نہ کسی روٹی منگی نہ چھتری منگی نہ پانی منگیا. ایک دن راتی میں جدو محفل مکی نا میں پگڑی لا کے ٹرالے تھلے ٹائراں نال ستے سی, میں منڈے نو کہیا میں کہ یار میں چادر دیو تو میں ویکھدا ساڈے ساتھی کیویں ستے ہیں. میں گیا جناب تے لوکو تے ستے تے چادراں صرف کر کے ستے ہوئے, جے جاگدے ہوندے تاں اٹھ کے میرے نال سلام لینا سی. سارے انج ستے ہوئے سن جویں بادشاہ تخت تے سن, حضور واسطے جے گئے سن. کیوں جی اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر وذالک عندہ جلی لا خفا بھی. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے. میں کس نیت نال اتھے آیا بیٹھا, تسی کس نیت نال آئے بیٹھے, حضور کو یہ بھی پتہ ہے. اب میں کیا سوچ رہا ہوں, آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے, حضور کو یہ بھی پتہ ہے. جب حضور کو یہ پتہ ہے تو ہمیں کوئی بتانے کی ضرورت تھی بھائی ٹھنڈ آ رہی ہے بارش ہونے والی ہے, ہاں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی یہ بات کرنے کی, ہاں ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن وہ دل پر جو بات گزرتی ہے وہ مالک دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ قیامت تک فیض آباد دھرنا یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ. ٹرمپ نو بھی پریشانی, مودی نو بھی پریشانی. اسرائیلی پتہ ہے نا صدر آیا کی نہ ہے ادھر اسرائیلی صدر نہیں بھائی اس طرح, ہاں جی اچھا بنیامین, اچھا جی وہ بھی بھارت آیا, انہوں نے کیا 100 سالہ مولویاں ساری محنت ضائع کر چھڑی, یہ پھر کہہ دینا آیا آیا دین آیا, لو اسی دین نو کڈن واسطے 100 سالہ محنت کی تھی, یہ مولوی پھر کہہ دین دین آیا. تاجدار ختم نبوت نہیں, دیکھو میں اتنے مہینے ہو گئے بول رہا ہوں, دن میں 4 تقریریں بھی کرنا, آج جمعہ بھی پڑھایا سا, میرا گلا نہیں بیٹھا تو آڑا روٹی کھا لی کھانی ہے نا, تے خدا نے بندے وہ ہضم کرو نا. تاجدار ختم نبوت ہاتھ چک کے جدے ہاتھ چک کے ہاتھ کو کدے واسطے تسی رکھے ہوئے, حضور واسطے رکھے ان کے نہیں, چکو. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت, پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا,
دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، اور دیکھو دیکھو کون آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا 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 دین آیا، آیا آیا دین آیا،